باب الدواء بالاجوۃ للسحر، اجوا کے ذریعے جادو کا علاج کرنا، اور یہ مدینہ کی اجوا ہونی چاہیے۔ مدینہ طیبہ میں پائی جانے والی سیاہ رنگ کی خاص کھجور کا نام ہے اجوا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاشت کیا تھا۔ حدثنا علی حدثنا مروان اخبرنا ہاشم اخبرنا عامر بن سعد عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استبح کل یوم تمرات اجوتا لم یضرہ سم ولا سحر۔ من استبح، جس نے صبح کی، کل یوم، ہر روز، تمرات اجوتا، اجوا کھجوریں کھا کر، لم یضرہ سم، اس کو کوئی زہر نقصان نہیں دے گا، ولا سحر، اور نہ جادو۔ یعنی جو صبح خالی پیٹ اجوا کھجوریں کھاتا ہے، نہ جادو ہوتا ہے اس پر اور نہ ہی زہر اثر کرتا ہے۔ ذالک الیوم الی اللیل، اس دن رات تک۔ وقال غیرہ سبع تمرات، اور دوسری روایت میں آتا ہے 7 کھجوریں۔ حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا ابو اسامہ حدثنا ہاشم بن ہاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعد رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من تصبح 7 تمرات اجوتا، جس نے صبح سویرے 7 کھجوریں اجوا کی لی، لم یضرہ ذلک الیوم سم ولا سحر، تو اسے اس دن نہ کوئی زہر نقصان دے گا اور نہ ہی جادو۔ کہتے ہیں کہ یہ کھجوروں میں سے سب سے عمدہ کھجور اور بہترین کھجور ہے، جس کا نہ صرف یہ کہ گدا فائدہ مند ہے بلکہ اس کی گٹلی بھی دل کے امراض میں کام آتی ہے جب اس کو پیس کر کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا جائے۔ آپ نے یہ علاج حضرت سعد کو بتایا تھا۔ اور نہار منہ اجوا کو کھانا چاہیے، یعنی اس سے پہلے کچھ اور نہیں کھانا چاہیے، تو وہ اس کے معدے میں جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے جسم کا حصہ بھی بنے گی، اس کے اندر قوت مدافعت پیدا کرے گی۔ اسی طرح بیماریوں میں بھی اجوا فائدہ دیتی ہے، جن کا خاص طور پر یہاں ذکر ہے، اور پریکاشن کے طور پر بھی اجوا کھائی جا سکتی ہے، یعنی پہلے سے ہی کھانا شروع کر دیں۔ تو مدینہ کی اجوا جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن اگر مدینہ کی نہ ملے تو دوسری جگہ کی اجوا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن معمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عامر بن سعد نے عمر بن عبد العزیز کو، جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے، اپنے والد سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے یہ حدیث سنائی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح نہار منہ مدینہ کے دونوں اطراف میں کہیں سے بھی اجوا کھجور کے 7 دانے لے کر کھائے تو اس دن شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ راوی کا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر شام کو کھا لے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا، اے عامر، سوچ لو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا حدیث بیان کر رہے ہو۔ تو عامر نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے سعد رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں باندھا، اور یہ کہ سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ نہیں باندھا، یعنی یہ بالکل سچی بات ہے جو میں ان کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اجوا کے بارے میں کہ یہ کھجور جنت سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 3 چیزیں زمین پہ پائی جاتی ہیں، اجوا کھجور کا درخت، نمبر 2 اوقیے جو ہر روز جنت کی برکت سے فرات میں نازل ہوتے ہیں، فرات دریا میں، یعنی سونے کے ذرات، اور نمبر 3 حجر اسود۔ پھر اسی طرح 7 کا عدد جو ہے یہ بھی بڑا اہم عدد ہے۔ آپ نے بیماری میں کہا تھا کہ مجھ پہ 7 مشقیں پانی کی ڈالو، 7 دفعہ دعا پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ تو 7 کا ہنسا جو ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ٹائم ریپیٹیشن کے بارے میں کئی معاملات میں حکم دیا ہے، اور یہ ریپیٹیشن دراصل تکرار فائدہ دیتی ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک بات ہم نے ٹھیک سے نہیں کی، پھر کر لیں، پھر کر لیں، پھر کر لیں، یعنی ایک رعایت ہے، رخصت ہے۔ کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جب ایک دفعہ کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں اتنی تاثیر یا اتنا زور آئے، جب بار بار ہم پڑھتے ہیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کے بارے میں پتہ کرنا تھا تو آپ بار بار تکرار کرتے رہے۔ وہ خاتون جس کو مسئلے کا حل چاہیے تھا، خولہ بنت ثعلبہ، انہوں نے کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے تکرار کی تھی اپنے مسئلے کی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. تو وہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہا تھا, آپ کے پاس جواب نہیں تھا اور وہ بار بار اصرار کیے چلے جا رہی تھی. اب جواب ایک دفعہ نہیں ملا تو اٹھ کے ناراض ہو کے نہیں چلے گی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے اس کا جواب نہیں آتا, تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ اتنی سی بات بھی نہیں آتی, یہ بھی مدد نہیں کر سکتے آپ. تو اس میں ناراض ہونے کی بجائے دوبارہ پیار سے کہنا چاہیے اچھا کوئی حل نکالے. اچھا کسی ایسے شخص کا بتا دے کہ جو آپ کے علم میں ہو, کہ جو جانتا ہو اس کو. تو جو تکرار کرتا ہے, اصرار کرتا ہے, وہ منزل کو پا لیتا ہے, اور اس سے اس کے اخلاص کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ حل کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے, کتنا سیریس ہے. استاذہ یہ دو کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ جادو اور نظر میں فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ مطلب کوئی فرق ہے کیونکہ علاج مور اور لیس سیم ہی ہے دونوں کا علاج سیم ہی ہے. فرق نہ بھی پتا چلے, اگر انیوژل سمٹمز پائی جاتی ہیں تو علاج شروع کر دیں. دوسرا کوشچن بیسیکلی یہی تھا کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اگر میرے پہ جادو ہوا ہے؟ اگر کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس میں رپورٹس بھی کلیئر آ رہی ہیں لیکن آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے, یا جیسے جادو کے بارے میں بار بار ہم نے یہ بات پڑھی کہ وہ خیال پر اثر انداز ہوتا ہے, آپ یکدم کچھ بھولنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کو بولنے میں بہت دقت ہو رہی ہے, آپ کا دل بھج رہا ہے, یعنی ان یوزل سمپٹمس, یعنی تکلیف کوئی شروع ہو جاتی ہے انسان کو, صحت مند نہیں رہتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم استاذہ السلام. پوچھنا یہ تھا کہ جادو دور سے بھی اثر کر سکتے ہیں, مثلا یہاں سے پاکستان یا بیک ہوم سے, کوئی اتنا یہ بھی کوئی سلسلہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں مجھے اس کا. میرا خیال ہے لوگ تصویروں پہ کرتے ہیں, تصویر سامنے رکھ کے پھر اس پہ کچھ پڑھتے ہیں. السلام علیکم استاذہ, میں نے یہ کہنا تھا تکرار بھی جو ہوتی ہے اللہ کی اذن سے ہوتی ہے. میں اپنا بتا رہی ہوں کہ مجھے کچھ چیز بہت چاہیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رات کو مجھے ضرور بتاتے, ایسے مجھے خیال آتا ہے کہ ادھر فون کرو ادھر فون کرو, میں چھوڑتی نہیں پھر اس بات کو, اور یہ اللہ کی اذن سے ہی ہے. بالکل. اس میں آپ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سبیلنا نہیں کہا, صراط مستقیم تو ایک ہے, سبل, جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو کئی راہیں دکھاتے ہیں, کئی آپشن بتاتے ہیں, وہ دل میں ڈالی جاتی ہیں باتیں, یہ کر لو وہ کر لو, ایسا کرو ویسا کرو, اور آپ دیکھیں گے وہ سارے نقطے جڑتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں خیالات, یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے پھر کہ اس مشکل کا حل انسان کو نظر آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیال ڈال دیتا ہے دل میں, اور جب آپ اس خیال کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے والذین جاہدوا فینا, جاہدوا نہیں ہے, جاہدوا فینا, جو ہم میں کوشش کرتے نہیں ہماری طرف لوٹتے ہیں, چاہے وہ دعا کی محنت ہو, چاہے وہ علم حاصل کرنے کی محنت ہو, یعنی کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ صدقہ خیرات ہو. اب دیکھیے پیغمبروں کا جو طریقہ رہا ہے وہ کیا ہے, جب بھی مشکل آئی تو وہ فزع الی الصلاۃ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, انی ذاہب الی ربی سیہدینی, انی ذاہب الی ربی. ہم آخری چیز ہوتی ہے جب کہتے ہیں ذاہب الی ربی, اپنا تکیہ کلام بنا لے, انی ذاہب الی ربی سیہدینی, نہیں رستہ مل رہا, انی ذاہب الی ربی سیہدینی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کلا ان معی ربی سیہدینی, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے ہدایت دے گا, مجھے رہنمائی کرے گا, مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے غیر اللہ پر اتنی ڈیپینڈنسی رکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے سب سے پہلے سوچتے ہیں کس بڑے کو فون کریں, کس کو کہیں, کس کے پاس جائیں, کون مدد کرے گا. اگر مالی مسئلہ تو نہیں, اتنے پیسے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا, مال پہ بھروسہ شروع کر دیتے ہیں, کبھی انسانوں پہ, کبھی کسی پہ, کبھی کسی پہ. پھر جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرف سے توڑتا ہے, ہر طرف سے مایوس کرتا ہے, اور پھر اپنے سے جوڑتا ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. تو چھوٹی مشکل آئے بڑی مشکل آئے, انی ذاہب الی ربی سیہدین. اگر ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھیں
ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اور جیسے ابھی اواب کا لفظ آیا ہے، اللہ کی طرف خوب پلٹنے والے. ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تو ہے نا، رزق کا معاملہ تو اللہ تو رزاق ہے، اولاد کا معاملہ ہے تو اللہ کو پکارے، یا اللہ تو قوی ہے، تو ان کو سیدھے راستے پہ چلا، یا قوی یا عزیز تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، مجھے حکمت عطا کر. جس چیز کی کمی ہو اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارے، دیکھیں مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. Ustaz, again, I was thinking of the example of Ayyub alayhi salam. How, he repeatedly turned back to Allah again and again and again, and his illness lasted for quite some time. And then what was he told? First of all, he mentioned his condition to Allah. That, shaitan has afflicted me with nusbi wa adab. And then what were the instructions given to him? That, urkud bi rijlik. The solution was where? Right under the feet, right? But he wasn't able to avail of that until Allah directed him. So even ajwa, I was thinking, ajwa we have perhaps in our fridges lying there, and we haven't even opened the boxes because we were kind of negligent. We weren't really thinking much that many solutions to our problems are here. Yes. They're with us, but we just are not accessing them because our minds are sort of closed to that. So Allah guides if it is that we turn to Him repeatedly. And He guides from avenues where you would least expect it. اصل میں یہ کہ ہم نہ تو قرآن پہ اس طرح غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس میں 3 چیزیں. نمبر 1، علاج کے لیے ارکز برجلک، ہر ایک ایکسرسائز، ہلو جلو. ہاذا مغتسل، نہاؤ، پانی سے علاج. بارد و شراب، پانی پیو. اب یہی چیزیں جب ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں ایکسرسائز چاہیے، سوئمنگ چاہیے، پانی میں جا کے حرکت کرو اور پانی اتنے گلاس پیو، تو ہم کہتے ہیں واہ واہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 2 آیت کے اندر ارکز برجلک، مارو اپنا پاؤں مارنا کیا ہے؟ حرکت کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں مارا تھا تو چشمہ نکل آیا تھا. ہذا مغتسل، جو پانی نکلے اس سے اب نہاؤ. ایکسرسائز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سویٹنگ ہو جاتی تو نہانا چاہیے، سارے مسام کھل جاتے. نہانا بذات خود ایک علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار میں کیا کیا تھا؟ 7 مشکیزیں اپنے اوپر ڈلوائے تھے. مغتسل و شراب، ڈرنک، اسی سے ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی.